والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اس سورہ نور کے ابتدا میں چند احکام ہیں، آیت نمبر 2 سے آیت نمبر 12 تک. پہلا حکم اللہ تعالیٰ نے زنا میں مبتلا غیر شادی شدہ مرد اور عورت کا تذکرہ فرمایا اور ان کی سزا بیان فرمائی، اور اس میں خطاب ہے حکماء سے، عوام سے خطاب نہیں ہے کہ ہم کوڑے اٹھا کے بھاگتے پھریں سب کے پیچھے، بلکہ حاکم اسلام سے اس میں خطاب ہے. تو ارشاد فرمایا کہ اے حاکموں، غیر شادی شدہ زنا میں مبتلا عورت و مرد میں سے ہر ایک کو حد کے طور پر 100 کوڑے لگاؤ، اور اگر تم اللہ اور اخروی دن پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے دین کی مقرر کردہ اس قسم کی سزاؤں کے جاری کرنے کے سلسلے میں تمہیں ان پر کوئی رحم نہ آئے، اور ضروری ہے کہ ان کی سزا کے نفاذ کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ وہاں حاضر ہو. تو شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت کے بارے میں تو حکم ہے کہ ان کو رجم کیا جائے گا. رجم کا مطلب ہوتا ہے پتھر مار کر ہلاک کرنا. اور یہ آیت پہلے نازل ہوئی تھی، رجم کی آیت، لیکن وہ اٹھا لی گئی، منسوخ کر دی گئی. لیکن وہ منسوخ التلاوت ہے، منسوخ الحکم نہیں ہے. بعض آیات کی تلاوت منسوخ کر دی جاتی ہے، اس طرح کہ اسے قرآن سے اٹھا لیا جاتا ہے، لیکن اس کا حکم قیامت تک کے لیے باقی رہے گا. یہی وجہ ہے کہ آپ پورا قرآن اٹھا لیں، اس میں رجم کی آیت آپ کو نہیں ملے گی. ہاں یہ تو ہے کہ توریت کے اندر رجم کا لکھا تھا اور اس کا ہلکا سے اشارہ ہے، لیکن قرآن میں باقاعدہ رجم کا حکم نہیں ملے گا. لیکن خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کی سزا کو جاری فرمایا. اب بعض جو ڈیڑھ ہوشیار قسم کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اسلامی سزائیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کھل کر بول دیتے ہیں بڑی وحشیانہ سزائیں. جی دیکھو، کسی سے اگر زنا ہو جائے تو اس کو پتھر مار مار کے ہلاک کرو. تو اس قسم کی جب باتیں آپ کے سامنے آئیں تو تھوڑا سا مطلب تحمل کے ساتھ اپنے دین کی حکمتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ نوبت اس وقت آئے گی جب زنا کا ثبوت ہو جائے گا. اور زنا کا ثبوت کیسے ہوتا ہے؟ ویسے تو عام گواہی کا نصاب ہے کہ 2 مرد ہوں یا 1 مرد اور 2 عورتیں، یہ کسی چیز کی گواہی دیں تو یہ شرعی طور پہ نصاب بنتا ہے اور ان کی گواہی قبول کی جائے گی. اور وہ بھی عادل ہونے چاہیے. عادل کا مطلب صاحب علم ہوں، صاحب تقویٰ ہوں، کبھی ان سے جھوٹ منقول نہ ہوا ہو، ان کا ظاہر بالکل شریعت کے مطابق ہو. لیکن زنا کے لیے شرط یہ ہے کہ 4 گواہ ہونے چاہیے، اور 4 گواہ مرد ہونے چاہیے، ان میں کوئی عورت نہ ہو، اور 4 نے اس فعل کو ایک ساتھ دیکھا ہو. اور حاکم اسلام ان 4 کو الگ الگ بلوائے گا. پہلے ایک کو بلوائے گا، اس سے پوچھے گا کیا ہوا تھا ہمیں بتاؤ. پھر دوسرے کو بلوائے گا، اس کو غائب کر دیا جائے گا. جب 4 کا بیان لے لیں گے پھر اس کو ٹیلی کریں گے کہ ان کے بیان میں کوئی فرق تو نہیں ہے. اگر ایک بھی یہ کہے کہ جی 10:30 بجے معاملہ میں نے دیکھا تھا، اور دوسرا کہے 11 بجے، گواہی غیر معتبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حدود کو شبہات سے دور کرو. کیا مطلب کہ اگر گواہی میں ذرا سا بھی شبہ پیدا ہو جائے تو حد جاری نہ کرو. تو ایک تو یہ کہ اگر گواہوں کے ذریعے ثابت کرنا ہو تو 4 گواہ لے کر آؤ، اور دوسرا یہ کہ اگر گواہ نہ ہو تو اقرار ہے کہ حاکم اسلام کے پاس آ کر خود زانی یا زانیہ اقرار کرے کہ جی ہم سے ایسا گناہ ہوا ہے. ایک صاحب آئے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے گناہ پہ اقرار کیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ انور پھیر لیا. وہ پھر اس طرف سے آئے، انہوں نے اقرار کیا، سرکار نے پھر چہرہ پھیرا. پھر تیسری مرتبہ آئے، پھر سرکار نے چہرہ پھیرا. پھر چوتھی مرتبہ آئے تو سرکار نے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو انہوں نے شراب تو نہیں پی ہوئی. تو جب چیک کیا گیا، سونگا گیا منہ تو نہیں، شراب کی بو تو نہیں ہے. سرکار نے فرمایا کہ تم دیوانے تو نہیں ہو، پاگل تو نہیں ہو؟ کہا کہ نہیں، میں بالکل عالم ہوش میں ہوں. پھر سرکار نے فرمایا جانتے ہو کہ زنا کسے کہتے ہیں؟
انہوں نے زنا کی ڈیفینیشن بیان کی. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حد کو جاری فرمایا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود آ کر اقرار کریں. جیسے ایک صحابی آ گئے, یا رسول اللہ مجھ سے خطا ہو گئی, مجھ پر حد جاری کر دیں. اب ان سے خطا کیا ہوئی تھی؟ زنا نہیں ہوا تھا, لیکن دواعی الی الزنا میں سے کوئی مسئلہ ہوا تھا, یعنی چھوٹے درجے کا کوئی گناہ وہ کر بیٹھے تھے اور وہ سمجھے کہ حد واجب ہو گئی, تو آ کر عرض کیا رسول اللہ مجھ پہ حد جاری کر دیں. میرے آقا خاموش رہے, نماز کا وقت ہو گیا, نماز پڑھی. جب نماز سے فارغ ہوئے سرکار نے فرمایا وہ شخص کہاں گیا جو حد جاری کروانا چاہتا تھا؟ وہ کھڑے ہو گئے. سرکار نے شاید فرمایا تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی؟ عرض کیا رسول اللہ پڑھی. فرمایا جا تیرا گناہ معاف ہو گیا, کیونکہ وہ حد نہیں تھی. تو بعض اوقات اقرار کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پہ حد جاری ہو جائے گی تو وہ غلط اقرار کرتا ہے. تو حاکم اسلام کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس سے بھی ایسی کراس کویسچننگ کرے کہ اس کے بیان میں کوئی ایسی گڑبڑ پیدا ہو جائے کہ شبہ ہو, اور اس شبے کو بنیاد بنا کر کہا جائے کہ نہیں تم پہ حد جاری نہیں ہوگی. اب جو یہ دور ہے اس میں حاکم اسلام تو ہے ہی نہیں, تو اقرار کا معاملہ گیا, اور اگر 4 گواہ مل بھی جائیں بالفرض تو وہ حد حدود جاری نہیں ہوتی. لیکن اس دور کے اعتبار سے میں ان لوگوں کو جواب دینا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں یہ وحشیانہ سزائیں. پہلی بات تو اس کا ثبوت کتنا مشکل ہے, اور فرض کر لیں کہ کسی نے اقرار کیا اور ایک شخص کو ایسا نشان عبرت بنا دیا جائے, تو پھر بتائیے کیا اس کے بعد کوئی اور جرأت کرے گا کہ وہ کسی کے ساتھ زنا کرے؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں. تو یہ اصول یہ ہمیں ملتا ہے کہ ایک شخص کو اگر ہم ضرر پہنچائیں اور اس کی وجہ سے پورا معاشرہ ضرر سے محفوظ ہو جائے, تو اس خاص ضرر کو قبول کر لو اس عام ضرر کے وجہ سے. یہ عام ضرر نہ ہو, خاص ضرر قبول کر لیا جائے. تو یہ ہمارے مذہب کی حکمت ہے. تو یہ تو ہے شادی شدہ کا. اب غیر شادی شدہ مرد عورت اگر زنا کر بیٹھے, جیسے کہ یہ بہت زیادہ عام ہو چکا ہے, اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کے علامات میں سے ایک علامت یہ بھی بیان فرمائی کہ زنا عام ہوگا, کثرت سے زنا کیا جائے گا. یہ آج کل کوئی اگر مسجد کے اندر کوئی قاری صاحب پڑھا رہے ہو, کوئی دینی استاد ہو, کوئی داڑھی والا ہو, اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو بریکنگ نیوز بنا کر چلایا جاتا ہے. بار بار دکھائیں گے, یوں آگے پیچھے کیمرہ کا, کبھی نیچے سے لائیں گے, کبھی دائیں سے لائیں گے, کبھی بائیں سے لائیں گے, اور دکھائیں گے کہ داڑھی والے نے کیا کارنامہ کیا. حالانکہ آپ سب ماشاءاللہ اسکول کالج میں پڑھے ہوئے ہیں اور مجھے بہت سے سن بھی رہے ہیں. اسکولز میں کیا ہو رہا ہے, کالجز میں کیا کیا کارنامے کیے جا رہے ہیں, یونیورسٹیز میں کیا کیا ہو رہا ہے, اور اس کے ہاسٹل میں کیا کیا ہوتا ہے, کس قدر خرابیاں ہو رہی, کس قدر زنا عام ہے. لیکن مجال ہے کہ جو کوئی میڈیا کسی یونیورسٹی میں کسی پروفیسر نے کیا ہو اس کو ایسے دکھائے, پروفیسر کو یوں کر کے, یا کسی طالب علم کو دکھائے کہ یہ ہیں وہ پڑھے لکھے جو زنا کو حلال سمجھ کے کر رہے ہیں. جی گرل فرینڈ اس زمانے میں بننی چاہیے, بوائے فرینڈ بنانا کوئی بڑا پرابلم نہیں ہے, اور جو اپنے بچوں کو ایجوکیشن کے لیے باہر بھیجتے ہیں ذرا ان کا حال بھی معلوم کر لیا کریں. باہر کے ملکوں میں اکثری قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کو دوست گرل فرینڈ نہ بنائے, یا لڑکی لڑکے کو بوائے فرینڈ نہ بنائے, تو کہتے ہیں یہ تھوڑا سا مریض ہے, پاگل ہے, یہ سائیکو ہے, یہ صحت مند نہیں ہے. نارمل آدمی ایسا نہیں ہوتا, یہ بیچارہ ایب نارمل ہے, اس لیے اس نے کوئی فرینڈ نہیں بنایا. اور گرل فرینڈ کا مطلب یہ نہیں کہ بہن خیریت سے ہو, دور سے چلے جائے السلام علیکم کہہ کے, نہیں. گرل فرینڈ کا مطلب پھر تمام حدود کو کراس کر جانا, اور زنا انتہائی درجے کا عام ہے. میں ہر ایک کے بچے پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں, نہ میں کسی کی بچی کی نشاندہی کر رہا ہوں. ہزارہ باہر کے بچے ایسے ہیں جو وہیں کے بورن ہیں لیکن ہر برائی سے بچتے ہیں. کتنے ہمارے بچے یہاں سے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, ماشاءاللہ اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں. 100% نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ باہر کے ملکوں میں تو میں نے ایسے مناظر دیکھے ہیں کہ بیٹا کسی لڑکی, غیر شادی شدہ لڑکی کو گھر میں لا کر اپنے ساتھ رکھے ہوئے, اور روزانہ زنا ہو رہا ہے, اور ماں باپ منع نہیں کر سکتے کہ تم کیوں زنا کر رہے ہو. یہ صورت حال چل رہی ہے. زنا عام ہو جائے گا سرکار نے فرمایا. تو آج زنا انتہائی عام ہے. نوجوان سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے اسی زنا کی تلاش میں ایک ساتھی تلاش کر رہے ہوتے ہیں, لڑکیاں تلاش کر رہی ہوتی ہیں, لڑکے تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ہمیں ملے, دوستی آگے بڑھے, اور اس کا انجام پھر زنا کاری ہو. تو یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج میں, ایک روحانی جو سفر معراج تھا, اس میں ملاحظہ فرمایا حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام آپ کو لے کر گئے تھے.
تو ایک تندور دیکھا، اس میں شور و غل کی آوازیں آ رہی تھیں. میرے آقا نے جب جھانک کر دیکھا تو اس میں بہت سارے مرد عورت تھے جو برہنہ تھے، اور ان میں آگ جل رہی تھی، وہ جل رہے تھے آگ کے اندر، بھن رہے تھے بری طریقے، چیخ رہے چلا رہے تھے. جب آگ کے شعلے بھڑکتے تھے تو وہ اوپر کو آتے، اور جب شعلے ٹھنڈے پڑتے پھر نیچے چلے جاتے. تو میں نے سرکار فرماتے ہیں، میں نے پوچھا ان کو یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ تو عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زانی مرد اور زانی عورتیں تھیں، اور انہیں یہ عذاب قیامت تک ہوتا رہے گا. اس کا مطلب ہے کہ یہ جہنم کا عذاب نہیں تھا، یہ تو عذاب قبر ہے. جہنم کے عذاب کی تمہید یہ ہے، تو اصل عذاب کتنا شدید ترین ہوگا. تو میرے پورے ورلڈ میں جو ہمیں سن رہے ہیں، جو لڑکیوں کی طرف مائل نوجوان ہیں، یہ لڑکیاں جو مردوں کی طرف مائل ہیں، یہ اچھی طرح یاد رکھیں. اچھا، بعض یہ بھی بولتے ہیں جی میں تو منہ بولی بہن بنایا ہوا ہے. پپو جان، منہ بولی بہن، آج منہ بولی ہے، کل گرل فرینڈ بن جائے گی 2 منٹ میں. منہ بولی ماں بنایا ہوا ہے، اور پھر ایسے کیسز میرے سامنے آئے، انہیں سے زنا بھی ہو گیا. تو اس کا کوئی شرعی تصور نہیں. یاد رکھیں، کوئی لڑکی کسی لڑکے کو منہ بولا بھائی نہیں بنا سکتی، کوئی عورت کسی اجنبی بچے کو اپنا منہ بولا بیٹا نہیں بنا سکتی. اگر فرض کر لیں کہ بنایا بھی ہو، بھائی چلو لے پالے سے اڈاپٹڈ بچے ہوتے ہیں، تو وہ یاد رکھیں نامحرم ہیں، ان سے پردہ لازم ہوگا. اور یہی سے خرابی جنم لیتی ہے کہ جب نامحرم کو گھر میں رکھا ہو، بھائی تو شروع سے ہمارے پاس ہے، ہم نے بچپن میں لے کے پالا ہے، اور وہ بڑا ہو تو پھر اتنا وہ فاصلہ بھی نہیں ہوتا، کوئی شک بھی نہیں کرتا، اور اسی میں بہت بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو غیر شادی شدہ مرد عورت ہیں، اگر یہ حکومت اسلامیہ ہوتی تو پھر یہ سزا ہوتی کہ ان میں جو لڑکا لڑکی مبتلا ہوئے، ہر ایک کو حد کے طور پہ 100 کوڑے لگاؤ. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ اور اخروی دن پر ایمان رکھتے ہو تو ان کو کوڑے لگانے میں تمہارے دل میں نرمی پیدا نہ ہو، رحم پیدا نہ ہو. اب اس میں 2 پہلو ہیں. ایک یہ تو کہ ایک کہ ہمارا دل نرم ہوتا ہے، کوئی اجنبی کو بھی مار رہے پیٹ رہے ہو نا تو ہمارا دل ہل جاتا ہے، ہم کہتے ہیں یار نہیں مارو، یار ایسا نہیں کرو، یار نہیں کرو. بعض تو اور نرم دل ہوتے ہیں، چوہے کو بھی مارے یا کتے کو تو مارنا نہیں چاہیے، لیکن چوہے کو مار رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو، جانے دیا، چوہے کو بھی نہیں مارو. اتنے نرم دل ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ رحم نہ آئے. اور ایک ہوتا ہے قریبی رشتہ دار یہ کام کر بیٹھے، حاکم اسلام ہے، اپنے بیٹے نے کر لیا، اپنی بیٹی نے کر لیا، خدا نخواستہ بھائی نے کر لیا، بہن نے کر لیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں رحم نہ آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حدود کا اجرا ہوتا ہے، جب احکام خدا بندی کو جاری کرنے کی باری آتی ہے تو رشتے ایک لمحے کے لیے سائڈ میں کر دیے جاتے ہیں. پھر بچوں کو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ میرا بیٹا رات کی ڈیوٹی کر کے آیا اور فجر میں سو رہا ہے تو میں سونے دوں. نہیں، اللہ کا حکم پہلے ہے، اس کو اٹھانا ہی ہوگا. پھر یہ نہیں کہ بیوی پاؤں پھیلا کے سو رہی ہے، آج مہمان بہت زیادہ آئے تھے، کام بہت زیادہ کیا تھا، تھک گئی ہے، چلو عشاء اور تراویح چھوڑ دو، کوئی بات نہیں. نہیں، اسے اٹھانا ہی ہوگا کہ اٹھو اور نماز پڑھو. اگر گھر والے کوئی گناہ کر رہے ہیں تو دل میں نرمی پیدا نہ ہو کہ چلو جی کرنے تو تھوڑا بہت گناہ، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا. نو، انہیں گناہ سے روکنا ہی ہوگا. کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کے اجرا میں، اللہ کی حدود کو قائم کرنے میں بالکل دل میں رحم نہ آئے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہونا چاہیے، ضروری ہے کہ ان کی سزا کے نفاذ کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ وہاں پر حاضر ہو. یہ کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ تاکہ وہ آ کے دیکھیں، دل میں خوف پیدا ہو، پھر وہ جا کر بتائیں کہ یار ایسا ہوا تھا، تو یہ بات دور تک پھیلے اور لوگوں کے اندر ایک خوف پیدا ہو اللہ کی حدود کو پھیلانے کے سلسلے میں. آج کل میڈیا نے اس کو آسان کر دیا ہے. اگر میڈیا پر ایک بھی ایسی مار لگائی دکھا دی جائے تو پھر اس کے بعد کوئی ہمت نہ کرے، بہت دور رہنے کی کوشش کریں گے. تو یہ پہلا حکم تھا. دوسرا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس میں کچھ حصہ منسوخ ہے، کہ اعلانیہ زنا کار مرد فقط زانیہ یا مشرکہ عورت سے، اور کھلے عام زنا کرنے والی عورت صرف زانی یا مشرک مرد سے ہی نکاح کرے، اور یہ کام پاک باز مومن مرد و عورت پر حرام ہے. تو پہلے حکم یہ تھا کہ اگر کوئی اعلانیہ زنا کرتا ہے، جس کو جو معروف ہے بھئی یہ زناکار آدمی ہے، یہ زانیہ عورت ہے، جیسے آج کل بہت سے ایسے ہمارے فرینڈز ہوتے ہیں، ہم جانتے ہیں یہ مسلسل زنا کرتا ہے، وہ بتاتے بھی ہیں، شیئر کرتے ہیں، یار آج فلاں سے زنا کر لیا، میں باہر گیا تھا تو وہاں پب میں چلا گیا تھا، وہاں زنا ہو گیا، مساج سینٹر میں چلے گئے تھے. یہ مساج سینٹر جتنے کھلے ہوئے نا، زنا کے اڈے ہیں، پکے زنا کے اڈے.
اور یہ مطلب یو اے کی ریاستوں کے اندر کھلے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر اتنا زنا ہو رہا ہے کچھ انتہا، کثرت سے زنا ہو رہا ہے۔ کتنے نوجوانوں نے مجھے میل کی ہے کہ ہم وہاں پہ چلے گئے اور ہم سے زنا ہوا۔ وہاں پہ رکھی ہی لڑکیاں اس لیے ہیں کہ وہ مطلب اس کی آڑ میں زنا کریں اور پیسہ کمائیں۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ کا عذاب کیوں نازل نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اس طرح اعلانیہ زنا کرتے ہیں تو یہ کسی پاک باز آدمی سے نکاح نہ کرے۔ یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ بعض نوجوان کہتے ہیں کہ صاحب ہم فلاں لڑکی سے شادی کر لیں، وہ برے کام میں مشغول تھی لیکن اب وہ توبہ کرنا چاہتی، میں چاہتا ہوں اس سے شادی کر لوں، چلو وہ گناہ سے بعد آ جائے گی۔ آپ کی نیت بہت اچھی ہے، لیکن صرف یہ سوچنا کہ وہ گناہ سے بعد آ جائے گی، یہ آپ کی محدود سوچ کا نتیجہ ہے۔ سوچئے کہ جب آپ ایسی لڑکی کو اپنے گھر میں لے کر آئیں گے تو پورا خاندان ایک تو آپ پہ تھو کرے گا، خاندان والے اپنی لڑکیوں کو اس گھر میں نہیں آنے دیں گے، نہیں بھائی یہ پتہ نہیں کس قسم کی لڑکی ہے، بڑی ویسی فاحشہ تھی یا کیسی بھی تھی، تو ہماری بچیاں قریب جائیں گی تو اس کے اوپر بھی بلیم لگے گا یا بچیوں کا ذہن خراب ہوگا۔ پھر جب بچے پیدا ہوں گے ان بچوں کو جیسے جیسے بڑے ہوں گے لوگ تانے دیں گے تمہاری ماں تو ایسی تھی، تمہاری ماں ویسی تھی۔ اس میں یہ حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ جو اعلانیہ زنا کرنے والا مرد ہے اس کے لیے زانیہ عورت ہی بہتر ہے، وہ کسی زانیہ سے ہی کرے، پاک باز عورت اس سے نکاح نہ کرے۔ ایسی جو اعلانیہ زنا کرنے والی ہے وہ کسی شریف آدمی سے نکاح نہیں کر سکتی ہے۔ اس میں مشرکہ سے نکاح کی بظاہر اجازت ہے جو بعد میں منسوخ ہو گئی۔ میں نے آپ کو آیت بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ کسی عورت کا مشرک مرد سے نکاح نہ کرو، اور مومنہ عورت کا مشرک مرد سے اور مومن مرد مشرکہ عورت سے نکاح نہ کرے، منسوخ۔ اور دوسرا جو فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے یہ کام پاک باز مومن مرد و عورت پر حرام ہے، تو پھر اس کی حرمت ختم کر دی گئی کہ اب جائز ہے، لیکن جو میں نے نقصان آپ کو بتایا وہ بالکل سامنے ہوگا۔ اب یہ دیکھیے کہ جو اگلا حکم ہے یہ زنا کی تہمت لگانے پر ہے۔ جو میری بہنیں ہیں وہ خاص طور پہ سماعت فرمائیں، یہ بعض اوقات دوسری عورتوں کو یا خاندان کی عورتوں کو بدنام کرنے کے لیے فوراً زنا کی تہمت لگا دیتی ہے۔ ارے ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کسی مرد کے ساتھ کزن کے ساتھ بات بھی کر رہی ہوں گی نا، کہیں گے میں نے دیکھا ان کو ایسا ایسا کرتے ہوئے، تاکہ بدنام ہو اس طرح۔ اور یاد رکھیں کہ اگر کوئی ایسی گالی دی جس میں سامنے والے کی والدہ پر زنا کی تہمت بنتی ہو یا والد پر زنا کی تہمت بنتی ہو، اور گالی دینے والا کہتا ہے اسی مفہوم کا میں نے قصد و ارادہ کیا، تو یہ زنا کی تہمت لگانے والا ہی ہوگا۔ لیکن یہاں ایک بات غور سے سماعت فرما لیجیے گا کہ ایک ہوتی ہے زنا کی تہمت لگانا بیوی کے علاوہ کسی پر، اس کی سزا علیحدہ ہے، اور اگر مرد اپنی بیوی کے علاوہ پر اور بیوی شوہر پر اگر زنا کی تہمت لگائے تو یہ ہے جو میں بھی بیان کر رہا ہوں، اور اگر شوہر بیوی پر زنا کی تہمت لگائے اس کا حکم بالکل علیحدہ ہوتا، سمجھا نہیں؟ یعنی شوہر اگر بیوی پہ زنا کی تہمت لگا دے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا میرا بچہ ہے، تو نے کس کے ساتھ منہ کالا کرایا، یہ شوہر وغیرہ ہوتے ہیں غصے میں آ کر اس طریقے سے جو شکوک و شبہات والے ہوتے ہیں سائیکو قسم کے، میں تو کہتا ہوں ان کی شادیاں نہیں ہونی چاہیے، یہ کمارے ہی مرے تو بہتر ہے۔ یہ اس طرح کسی کی بچی پہ الزام لگا لگا کے پاگلوں کی طرح، ایک شخص آئے، ایک صحابی، اب دیکھیں سرکار کا جواب دیکھیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اپنی زوجہ پہ شک ہے۔ سرکار نے فرمایا اس کی علامت کیا ہے؟ کہا جو میرا بچہ پیدا ہوا ہے اس کا رنگ جو ہے وہ مجھ پر نہیں گیا ہے۔ سرکار نے شاید فرمایا تمہارے پاس کچھ اونٹ ہیں؟ کہا کہ ہیں، کچھ ہیں بھورے ہیں، کوئی کالے ہیں، کوئی سفید ہیں۔ سرکار نے شاید فرمایا یہ بتاؤ کہ اونٹوں کا رنگ کیوں تبدیل ہو جاتا؟ پھر سرکار نے شاید فرمایا یہ بچہ جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کے رنگ کو کھینچتا ہے، رنگ کے اثر کو کھینچتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں بعض ماں باپ عام سے سانولے سے ہوتے ہیں، بچہ بہت گورا نکل آتا، تو کیا معاذ اللہ شبہ کیا جائے؟ نہیں، وہ ماموں پہ چلا جاتا ہے، چچا پہ چلا گیا، دادا پہ چلا گیا، نانی پہ چلے گیا۔ ہمارے ایک رشتہ دار اس کی آپ بچیاں دیکھ لیں تو آپ کہیں گے ہی نہیں کہ یہ ان کی بچی ہے۔ یہ ایسی گوری بچیاں اور نیلی اور ہری آنکھیں انگریز کی بچیاں لگتی ہیں، اور وہ دونوں میاں بیوی جو ہیں وہ عام رنگت ہے، یعنی وہ اگر اٹھا کے گود میں لے جا رہا ہو نا لوگ سمجھیں گے شاید یہ کڈنیپ کر کے لے جا رہا ہے بچی کو، کسی کی بچی کو، لیکن وہ بچی ابا کہتی ہے تو لوگ کہتے ہیں نہیں اسی کی ہے، وہی اسی کی ہے۔ یعنی ایسا اللہ تعالیٰ بعض اوقات کر دے، تو یہ کوئی شبے کی بات، ایسا نہیں کہ شک و شبے میں کر لیا جائے۔ تو لہذا
اگر شوہر بیوی پہ زنا کی تہمت لگائے گا اس کا حکم علیحدہ ہے، اس میں لعان ہوتا ہے جو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اور اگر بیوی شوہر پہ زنا کی تہمت لگائے یا ہم عام کسی پہ زنا کی تہمت لگائیں تو اب شریعت کیا کہتی ہے؟ آپ نے کہا نا اس نے زنا کیا ہے، کیا ہوگا حکم شرع؟ حاکم اسلام کہے گا لاؤ 4 گواہ پیش کرو. اب اگر وہ گواہ پیش نہیں کر سکے گا تو اس کو پھر حد قذف لگے گی، پھر الٹے اس کو کوڑے لگیں گے کہ تم نے کیسے آ کر جھوٹا الزام لگایا. سمجھا نہیں آیا؟ فرض کر لیں کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کسی کو زنا کرتے ہوئے اور آپ آ کے کہہ رہے ہیں خدا کی قسم میں نے دیکھا ہے انہوں نے زنا کیا ہے. آپ سے کہا جائے گا 4 گواہ لاؤ، نہیں لا سکیں گے، آ جاؤ بیٹا، آپ کے لگیں گے کوڑے. اب آپ کہیں گے یہ کیا بات ہو گئی؟ بھائی بات یہ ہو گئی کہ وہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ آپ نے دیکھا ہے. حاکم اسلام کو غیب کا علم تو نہیں ہے نا، وہ مجبور ہے ظاہر کے مطابق فیصلہ کرنے پر. جب آپ اس کے سامنے آئے وہ کہے گا لاؤ 4 گواہ لاؤ، نہیں ثابت کر سکے تو آپ نے جھوٹی تہمت لگائی ہے، آپ کے لگیں گے کوڑے. تو یہ بہت ضروری. اچھا اب آپ شاید یہ کہیں بھائی اس کا مطلب اگر کسی کو ہم نے زنا کرتے دیکھا اس کو سزا ہی نہیں ملے گی. اگر نہیں ملے گی تو آپ کے پیٹ میں کیا درد ہے بھائی؟ اللہ نے ایک ضابطہ قاعدہ بنایا، ہو سکتا ہے وہ زنا آپ کر رہے ہوتے خدا نہ خواستہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور کوئی ایک آپ کو دیکھ کر آ کے حاکم اسلام کے پاس بولتا اور حاکم اسلام کہتا ہے کہ لاؤ 4 گواہ اور وہ نہ لا پاتا، حاکم اسلام کہتے اسی کو کوڑے لگاؤ. اب آپ بتائیں خوشی میں مبتلا ہوتے کہ غم میں مبتلا ہوتے؟ اب تو ہم کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے تو نے پردہ رکھ لیا، یہ تیرا نظام بہت اچھا ہے، ورنہ ایک کی گواہی قبول ہوتی تو میں تو مارا گیا تھا. تو یہ ہر ایک کے لیے کچھ چیزیں موافق ہوتی ہیں، کچھ مخالف محسوس ہوتی ہیں، لیکن جو حکم شرع ہوتا ہے وہ بڑی حکمت بھرا ہوتا ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اے حکمرانوں جو پارسا عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر اس زنا کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا دعویٰ کرنے والے 4 گواہ نہ لائیں تو ان الزام لگانے والوں کو بطور حد 80 کوڑے لگاؤ، اور کسی بھی معاملے میں ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو، اور یہی لوگ فاسق ہیں. اب پچھلے دنوں آپ نے کبھی میڈیا پہ دیکھا ہوگا بڑی ڈیبیٹ چلی تھی کہ اگر ایک عورت کے ساتھ کوئی برا معاملہ کر لیتا ہے زبردستی، جس کو زنا بالجبر کہتے ہیں، اور وہ جاتی ہے اور کہتی ہے بھی میرے ساتھ ایسا کسی شخص نے کیا ہے، تو اب حکم شرع کیا ہے؟ اس سے کہیں گے 4 گواہ لے کر آؤ. اب وہ کہے گی میں کہاں سے گواہ لے کر آؤں؟ تو اس کو 80 کوڑے لگیں گے عورت کو، کیونکہ اس نے کسی پر زنا کی تہمت لگائی. تو اب جو بڑے ہمدرد بنتے ہیں نا، جو اصل میں ہمارے مذہب اسلام کی سزاؤں پر تنقید کرنا چاہتے ہیں، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو سزائیں حکمت عطا فرمانے والے حکیم رب نے مقرر کی اور اس کے حبیب نے مقرر کی، اس پہ تنقید کرنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں دیکھو کتنا بڑا ظلم ہے، ایک عورت کے ساتھ زنا بالجبر ہوا اور وہ بیچاری گواہ نہ لائے تو 80 کوڑے بھی اسی کو لگیں گے. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ حاکم اسلام تو ظاہر کا پابند ہے نا، کیا معلوم ہے عورت سچ کہہ رہی ہے جھوٹ، اس کا پیمانہ کیا ہوگا؟ پیمانہ تو یہی ہے کہ 4 گواہ، اور نہیں لا سکے تو جھوٹی قرار پائے گی. وہ تو عورت جانتی ہے نا کہ میں سچ کہہ رہی ہوں. اور اگر دنیا میں عورت کو سزا مل بھی گئی حالانکہ وہ بے قصور تھی تو دا ڈے آف ججمنٹ تو اللہ نے رکھا اسی لیے ہے، وہاں سزا ملے گی. اب میں ایسے جو ہوشیاروں کو سمجھانے کے لیے ایک بات کہتا ہوں. ایک عورت آپ کے گھر پہنچ جائے صبح 7 بجے، آپ ناشتے کے ٹیبل پہ تھے، دوڑ دروازہ بجائے، آپ سب پریشان ہو کے باہر نکلے اور وہ کہے تمہارے بیٹے نے میرے ساتھ زنا کیا اور زنا بالجبر کیا، بتائیے اس کی بات مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ بولیے کیا کہیں گے آپ؟ آپ یہ کہیں گے نہیں ہے چونکہ لڑکی ہے، چونکہ یہ زنا بالجبر کے اقرار کر رہی ہے، چونکہ یہ مظلومہ نظر آ رہی ہے تو میرا بیٹا چاہے کیسا بھی اس کو سزا ملنی چاہیے. کہیں گے آپ ایسا؟ نہیں. آپ اس لڑکی سے پوچھیں گے گواہ لے کر آؤ نا بھائی، کیسے تم الزام لگا رہے ہو ہمارے بچے کے اوپر؟ ایسے کیسے؟ ہمارا بچہ تو ایسا ہے ہی نہیں. ہو بھی نا تو ہم کہتے ہیں ہمارا بچہ ایسا ہے ہی نہیں، سب سے پپو ہمارا بچہ ہوتا ہے، مہا شرارتی ہوگا، اور ہم بے تکلف دوستوں کے درمیان تو نہیں گھستے نا، ہمیں کیا پتا وہاں جا کے بچے کیا کیا کر رہے ہیں. تو بسا اوقات کتنے بچے ایسے ہوتے ہیں جو الٹ سیدھے حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ان کی شکایت گھر میں آتی ہے تو یہ ماں باپ ڈھال بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، نہیں ہمارا بچہ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ہمارا بچہ ایسا کر ہی نہیں سکتا، تم لوگ غلط کہہ رہے ہو. تو اب ایسے لوگوں سے پوچھا جائے کہ اگر اچھا چلے بلکہ اور آگے لے لیں، وہی جو 1.5 ہوشیار ہے گھر میں بیٹھا ہو بیوی بچوں کے ساتھ ایک دروازہ بجے دھڑ دروازہ کھولے تو آپ اسی آدمی گریبان پکڑ کے لٹک جائے، یہ کمینہ ہے، یہ کمینہ ہے. ارے بھائی کیا ہو گیا؟ اس نے میرے ساتھ زنا کیا ہے.
بتاؤ اب کیا کرے گا؟ اب جواب میں یہ کہے گا کہ نہیں نہیں، یہ چونکہ لڑکی ہے اور زنا بالجبر کا اقرار کر رہی ہے، بظاہر مظلومہ ہے، اس لیے میں قصوروار ہوں، مجھے مارو پیٹو اور مجھے سزا دو۔ اب بتائیں کیا بولے گا؟ ان لوگوں کی ڈیڑھ ہوشیاری ختم کرنے کا یہی بہترین طریقہ ہے کہ ان کو سب سے پہلے بنیاد بنا کے مثال بناؤ، اور اب بولو کہ بتاؤ تم اپنے اوپر اسلامی سزائیں یا اس لڑکی کی مظلومیت کو جاری کرواؤ گے کہ نہیں؟ ٹی وی پر ایک بیٹھی ہوئی تھی این جی ایس کی جو عورتیں ہوتی ہیں، ایسی بس عورتوں کو آزادی آزادی آزادی، بڑا ظلم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ وہ کہہ رہی تھی جو عورت بڑی مظلومہ ہے اور عورتوں کو ان کا حق ملنا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے۔ ایک صاحب ٹی وی بیٹھے تو انہوں نے کہا اچھا یہ بتائیے، عورت مظلومہ ہے، عورت کو سہارا ملنا چاہیے، اس کو حق ملنا چاہیے، آپ کا شوہر اگر کسی بیوہ بڑی مسکین عورت کی سے شادی کرنا چاہے تاکہ اس کی غربت دور ہو، اس کو سہارا ملے، آپ دوسری شادی کرنے دیں گی؟ میں تو کبھی نہیں کرنے دوں گی۔ یہ تم لوگوں کا حال ہے، عورتوں کے حقوق کی بات کرتی ہو، شوہر کو 4 شادیوں کی اجازت نہیں دیتی، بھائی کم از کم 3 گھر میں اور آئیں گی تو ان کو سہارا ہی ملے گا نا، ان کے بچوں کو باپ مل جائے گا۔ نہیں بھائی، یہ ان لوگوں کے ان کا ایک اپنا ایک موڈ ہوتا ہے، اسلام کو بدنام کرنا، دینداروں کو بدنام کرنا، اسلام کی سزاؤں کو سخت کر کے پیش کرنا، اور ہمارے جو ینگسٹرز ہوتے ہیں بیچارے وہ فوری طور پہ ان چیزوں کا اثر قبول کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں یار ہمارا مذہب ایسا ہے۔ جس نے مذہب کا میم بھی نہیں سیکھا ہوتا وہ مذہب پہ تنقید کرنے بیٹھ جاتا ہے ان جیسے جدید ترین لوگوں کی باتیں سننے کے بعد۔ تو یہ بالکل غلط ہے، ہوشیار رہیے گا۔ بس میں اختتام کی طرف لے کر آتا ہوں۔ اب اگر بیوی پہ کوئی الزام لگا دے تو کیا ہوگا؟ تو سب سے پہلے یا تو گھر میں معاملہ حل کر لے، ختم۔ لیکن اگر بیوی حاکم اسلام کے پاس آ جاتی ہے تو حاکم اسلام شوہر کو بلوائے گا، پھر بیوی سے کہے گا کہ تم مانتی ہو یہ جو کہہ رہا ہے؟ اگر وہ کہے کہ نہیں تو شوہر سے کہے گا تم اقرار کرتے ہو تم جھوٹ بول رہے ہو؟ کہے گا نہیں، ہم دونوں اپنی جگہ بالکل صحیح ہیں، میں بھی، وہ کہے میں سچا ہوں، وہ کہے میں سچی ہوں، تو پھر لیان ہوتا ہے۔ لیان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرد جو ہے وہ کہے گا 4 دفعہ گواہی دے کر کہ میں اپنے قول میں سچا ہوں، اور اگر میں سچا نہ ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت نازل ہو۔ اور عورت بھی اس طرح 4 مرتبہ گواہی دے گی اور وہ کہے گی کہ میں جھوٹی ہوں تو اللہ کا غضب نازل ہو۔ تو یہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ اور وہ شوہر جو اپنی بیویوں پر زنا کا الزام لگائے اور ان کے پاس اپنے ذات کے علاوہ مزید گواہ نہ ہو، تو ان شوہروں میں سے اس معاملے میں مبتلا کسی شخص کی لیان کی صورت میں اپنی سچائی پر گواہی دینے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نام کے ساتھ 4 بار گواہی دے کہ وہ اس الزام میں سچا ہے، اور 5ویں یہ کہ اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت نازل ہے۔ اور عورت سے حد زنا اس طرح ثابت ہوگی کہ وہ اللہ کا نام لے کر 4 بار گواہی دے کہ یہ مرد اپنے الزام میں جھوٹا ہے، اور 5ویں گواہی یوں دے کہ اگر یہ مرد اپنی بات میں سچا ہو تو مجھ پہ اللہ کا غضب نازل ہو جائے۔ پھر حاکم اسلام ان میں تفریق کروا دے گا، وہ میاں بیوی نہیں رہیں گے، تم اپنے رستے پہ جاؤ، تم اپنے رستے پر۔ اب آخرت کا حساب دیکھو، یا تو تجھ پہ غضب نازل ہوگا یا اس پر لعنت نازل ہوگی اللہ تعالیٰ۔ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں، جتنے مجھے پورے ورلڈ میں شوہر حضرات دیکھ رہے ہیں، الزام لگانے میں جلدی نہ کریں۔ کسی اپنی زوجہ کو فرض کریں کسی کزن کے ساتھ اکیلے کمرے میں دیکھ لیا، ہو سکتا ہے وہ بیٹھ کے باتیں کر رہا ہوں، کزن ہوتے ہیں، بچپن سے ساتھ ہوتے ہیں، فوری طور پہ بدگمانی کرنا، فوری آخری نتیجے تک پہنچ جانا، فوراً الزام لگا دینا، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ ایک آیت اور ہے کہ میں اس میں چھوٹی سی بات عرض کر دیتا ہوں جو بہت ضروری ہے، آپ کو دیر تو نہیں ہو رہی؟ ہو بھی رہی تو ایک بات سن لیں۔ وہ یہ ہے کہ کتنے ہی مرد اور کتنی ہی خواتین اس میں زیادہ ہیں، انہوں نے یہ مسئلہ پوچھا کہ زمانہ طالب علمی میں، کالج میں، یونیورسٹی میں ہم سے ہوگی غلطیاں، زنا ہو گیا یا افیئر چل رہا تھا اور غلط قسم کی حرکتیں تھیں، اب ہو گئی شادی۔ اب یہ میاں بیوی کا عجیب معاملہ ہوتا ہے، جو شکی مزاج ہوتا ہے نا، شوہر کہتا ہے اچھا دیکھو ایک تجھ سے بات پوچھوں، سچ سچ بتانا، چھپاؤ گی تو نہیں۔ کبھی تمہارا زندگی میں ہوا ہے کسی کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ؟ یا بیوی پوچھے کہ دیکھو سچ سچ بتانا، مجھ سے پہلے کوئی عورت تمہاری زندگی میں آئی ہے؟ اب یہ خطرے کی گھنٹی ہے نا۔ اگر شوہر کے ہاں آئیے، ایک نہیں 100 آئی تھی، تو پھر اس کے بعد یہ بڑے سکون سے رہے گی کہ لوگوں چائے بنا کے لاؤں تمہارے لیے۔
اور اگر بیوی کہے کہ ہاں ایسا مسئلہ تھا تو سوچئے شوہر کبھی اس کے ساتھ صحیح رویہ رکھے گا؟ اور ایسے ایسے میرے سامنے کیسز آئے کہ قرآن سامنے رکھ دیا شوہر نے کہ اس پہ حلفیہ بیان دے کہ تیرا کسی کے ساتھ تعلق نہیں رہا ہے، تب میرا دل تجھ سے مطمئن ہوگا، اور کوئی شبے کی بات بھی نہیں۔ یہ ہے سائیکو دماغ کے لوگ، پاگل۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں، پہلی بات تو یہ کہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہو، خطا نہ ہو کہ ہمیں بات میں عذر پیش کرنا پڑے۔ قرآن پہ ہاتھ رکھ کر عورتوں نے جھوٹی قسمیں کھائی ہیں کہ ہمارا تعلق نہیں، حالانکہ تعلقات تھے، لیکن گھر بچانے کے لیے فتنے سے کہ شوہر قتل کر دے گا، خاندان میں بدنامی ہوگی، کیوں ہم ایسے کام کریں کہ ہمیں جھوٹ بولنا پڑے، ہمیں قرآن پہ جھوٹے حلف اٹھانے پڑے، اور پھر ساری زندگی ضمیر کی ملامت میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کے خوف میں مبتلا کرنا پڑے، کیوں ایسا کام کریں؟ اور اللہ نہ کرے اگر ہو جائے تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ اپنے گناہ کا پردہ رکھنا واجب ہے۔ ہرگز، خصوصاً جو میاں بیوی کا معاملہ ہوتا ہے، انتہائی سینسٹیو معاملہ ہے، اس میں اپنے پاسٹ کو کبھی بیان نہ کریں، خصوصاً اگر اس میں نیگیٹو ایکٹیویٹیز ہیں تو بالکل بیان نہ کریں، کوئی بھی ہیلا بہانہ کر لے، بلکہ یہ وہ مقام ہے کہ اس میں اگر عورت یہ سمجھتی ہے کہ میں سچ بولوں گی تو طلاقیں ہو جائیں گی، قتل و غارت ہوگی، فتنہ ہوگا، تو وہ صراحتاً جھوٹ بھی بول سکتی ہے، لیکن کبھی نہ بتائیں۔ اگر بولیں گی سب تباہ ہوگا۔ ایک بچی، اب یہ دیکھیں ہوشیاریاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک بچی کہنے لگی میری شادی ہونے والی ہے، مجھ سے منگنی ہو گئی ہے اور مجھ سے کچھ غلطی ہوئی ہیں، اب میرا ضمیر بڑا ملامت کر رہا ہے، میں یہ سوچ رہی ہوں شادی کے بعد اپنے شوہر کو سب بتا دوں گی تاکہ میرے ضمیر کا بوجھ ہلکا ہو۔ ارے ضمیر کا بوجھ کیا ہلکا ہوگا، تمہارے سر پہ بوجھ بڑھ جائے گا، وہ تو کھڑے کھڑے طلاق دے دے گا۔ کون غیرت مند مرد ایسا ہو سکتا ہے کہ جو بیوی بتائے کہ ایسے سے میرے ساتھ کسی کا یا کسی کے میرے ساتھ تعلقات تھے اور پھر وہ نارمل لائف گزار سکے؟ بہت مشکل ہے نا۔ چلو بڑے دل کا ہو، چلو میں نے تمہارے سابقہ معاف کیے، وہ کوئی شاید 1000 میں سے یا لاکھ میں سے، کروڑ میں سے کوئی ایک شخص ہوگا۔ یہ باتیں تو یہاں بیٹھ جاتی ہیں ذہن کے اندر، پھر نکلتی نہیں ہیں۔ اس لیے ایسے موقع میں پھر اپنا پردہ رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، اور خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہو تو اس کے لیے سارے ثواب کریں اور اس کے لیے دعائیں کریں، مغفرت کی دعائیں کریں، اس کے لیے ثواب جاریہ کریں تاکہ میدان معاشر میں گرفتار نہ ہو۔ خصوصاً یاد رکھیں، ایک حدیث آپ کو عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کے صحابہ کرام کو بھیجا کرتے تھے تو جو پیچھے رہ جاتے تھے، گھر بچے ہیں، خواتین ہیں، تو کوئی صحابی جاتے ہوئے اپنے دوست کو کہتے تھے یار تم ذرا میرے بیوی بچوں کا خیال کر لینا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی، آپ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی مجاہد اپنے کسی بھائی کو اپنے گھر کا نگہبان بنا کر جائے اور وہ اس کے گھر والوں سے خیانت کا مرتکب ہوگا تو اللہ تعالیٰ بروز قیامت ان دونوں کو آمنے سامنے کھڑا کرے گا، مجاہد کو بھی اور اس کو بھی، اور پھر اس کی نیکیاں اس کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی اور اس کو سزا ملے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی شادی شدہ خاتون ہے اور کوئی شخص، جیسے ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو سوشل میڈیا پر اس قسم کی عورتوں کو شوہر سے بدزد کرتے ہیں، انہیں اپنی طرف مائل کرتے ہیں اور خطا اور گناہ ہو جاتے ہیں، تو اگر یہ خطا اور گناہ ہے تو سمجھ لیں اس کے شوہر کے حق میں خیانت کا ارتکاب ہوا ہے۔ تو اب اس طرح کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور پھر اس شخص عورت کے شوہر کے لیے خوب ایصال ثواب، دعائے بخشش و مغفرت کرنا انتہائی لازم ہے۔ یہ نہیں کرنا ہوگا کہ جا کے اس سے کہیں کہ میں نے ایسا کیا ہے، پھر تو تباہی ہے، قتل و غارت ہوگی۔ اس لیے اپنے ضمیر پہ بھرن بوجھ تو ہوگا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اور آخری بس یہ آیت 12ویں، اے مسلمانوں، یہ ہوا یہ تھا کہ ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہار گم گیا تھا، اور وہ دوسرا واقعہ، آپ سفر سے واپس آ رہے تھے تو میری والدہ کسی حاجت کے تشریف لے گئی، تو وہ کیونکہ امہات المومنین اونٹ کے اوپر ایک ڈولی ٹائپ ہوتی تھی، اس پہ بیٹھتے تھے اور وہاں سے خیمے سے اٹھا کر لایا جاتا تھا، پھر اس پہ رکھ دیا جاتا تھا۔ تو وہ ڈولی اٹھائی تو چونکہ امہات المومنین نہ کھاتی تھی زیادہ نہ پیتی تھی، وزن تو ہلکے ہلکے ہوتے تھے، تو پتہ ہی نہیں چلا کہ بیٹھی بھی ہے کہ نہیں، تو وہ لا کے رکھ دی اور وہ سفر پر آگے روانہ ہو گئے۔ اب ہماری والدہ جب فارغ ہو کر تشریف لائی، کوئی حاجت تھی، وضو کر کر فرمانے گئی مسئلہ، تو دیکھا تو قافلہ تو نکل گیا، تو آپ راستے میں بیٹھ گئے۔ ایک صحابی تھے جو قافلے کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، ان کا کام یہ ہوتا تھا کوئی چیز گر جائے، کوئی رہ جائے تو وہ اٹھا کر کے قافلے کے ساتھ ملتے تھے۔
وہ آئے تو دیکھا تو تشریف فرما، پوچھا کون؟ فرمایا امہات المومنین سیدہ عائشہ ہے، عائشہ ہوں۔ انہوں نے پھر بٹھایا کہ آپ ہماری والدہ ہیں، بیٹھیے، اونٹ پر لے آئے۔ اب جب لے کر آئے تو وہ منافقین نے معاذ اللہ ہماری والدہ پر تہمت لگانا شروع کر دی کہ یہ اس طرح مسئلہ۔ تو اس میں پھر نبی کریم خاموش رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے آیات تطہیر بیان فرمائی۔ اگر میرے آقا فرماتے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا تو منافقین کہتے دیکھا گھر کی بات تھی نا، اس وجہ سے خود سپورٹ کر رہے ہیں۔ اللہ نے آیات نازل فرمائی، اور جب وہ آیات نازل ہو گئی تو میرے آقا نے ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا عائشہ ہم تو جانتے تھے کہ ایسا معاملہ ہے، لیکن ہم نے انتظار اس لیے کیا تھا کہ اللہ کی طرف سے آیات نازل ہو۔ اس پر بھی جو وہ آیات نازل ہوئی تھی، جنہوں نے الزام لگائے تو ان کو حد قذف لگی ہے، سب کو کوڑے لگے۔ اس کے آخر میں اللہ نے فرمایا اے مسلمانوں جب تم نے اس تہمت کو سنا تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ مومنین اور مومنات نے اپنوں کے بارے میں حسن ظن قائم کیا ہوتا اور فوراً کہتے کہ یہ واضح بہتان تراشی ہے۔ یہ میں نے آیت صرف اس لیے آپ کو پڑھی ہے یہاں پہ، ورنہ میں واقع بھی آپ کو بیان نہ کرتا، صرف اس لیے کہ جب ایک عالم دین اچھا کام کرنے والا ہو، متقی ہے، پرہیزگار ہے، وہ فتنے باز نہیں ہے، وہ اپنی تقریروں میں لڑوانے والا مواد نہیں دیتا ہے، وہ کسی پہ ٹونٹنگ نہیں کرتا ہے، وہ اپنے متبعین کے اندر کسی کے لیے زوال عزت پیدا کرنے کا جذبہ بیدار نہیں کرتا ہے، اور اس پر کوئی الزام لگائے تو ہمارے رب نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسا پاک باز ہے تو اس کے دفاع میں تمہیں بولنا ہوگا۔ ہم تو یہ میں نے بڑوں بڑوں کو دیکھا ہے، دینی افراد کو دیکھا، نہیں یار کون ان کے پڈے میں پڑے گئے، اپنی عزت بچا کے نکل جاؤ۔ یہ غلط رویہ ہے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی غلط معاملہ ہے، یعنی کوئی زیادتی کر رہا ہے، تو ہمیں اپنی استطاعت کے مطابق اس میں کردار ادا کرنا ہوگا۔ بس یہ میں نے بڑے مختصر الفاظ میں آپ کو کہہ دیا، اور فرض کر لیں کہ آپ تائید نہیں کر سکتے تو خدارا میں آپ کو صرف مشورہ ہی دے سکتا ہوں، اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کر کے بغیر تحقیق کیے کسی پہ الزام تراشی نہ کریں کہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ گئے اور وہ گالیاں دینا شروع ہو گیا، اچھا ایسا کہا ہے، اچھا ایسا بولا ہے، اچھا یہ ہے، آپ نے خود سنا ہے، نو کچھ کہہ رہے ہیں اور کسی نے کہا ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے، اب بھائی آپ صاحب معاملے سے جا کے پوچھو تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے، نو انہوں نے چونکہ کہہ دیا مقرر صاحب نے کہ یہ ان کا کہنے کا مطلب ہے تو یہ ضرور ٹھیک ہے، یہ بالکل 100% غلط ہے، اب ان کو گالیاں دینا جائز ہے، اور بیٹھ کے ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہیں، آخرت کی بربادی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس قسم کے الزام تراشیوں سے محفوظ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔